السلام علیکم ناظرین۔ عرب دنیا کی تاریخ جب بھی لکھی گئی، صدام حسین کا شمار ہمیشہ صفحہ اول کے مشہور افراد میں کیا جائے گا، اور آج کی ویڈیو میں آپ کو ان کی زندگی کی مکمل داستان کے بارے میں بتاؤں گی۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی علامہ اقبال اسکول سسٹم کو سبسکرائب کریں اور نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن لیں۔ ناظرین، صدام حسین 28 اپریل 1937 کو بغداد کے شمال میں واقع ایک غریب گھر میں پیدا ہوئے۔ بچپن میں ہی صدام حسین کے والد کی وفات ہو گئی تھی اور ان کی والدہ ان کے رشتہ داروں کے پاس چھوڑ کر ان کو چلی گئی اور گاؤں جا کر انہوں نے دوسری شادی کر لی۔ صدام حسین کے لیے زندگی گزارنا اکیلے میں بہت مشکل تھی۔ صدام حسین کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس عرصے کے دوران وہ تنہا رہا کرتے تھے۔ 12 برس کی عمر میں صدام حسین نے اپنا گھر چھوڑا اور اپنے چچا کے ساتھ جا کر رہنے لگے۔ اپنے لڑکپن میں صدام حسین نے حکومت مخالفوں کے ساتھ خاصے سرگرم رہے، مگر عراقیوں کی طرح وہ امیر زادوں کے خلاف ہوتے گئے۔ صدام حسین اس وقت نہ تو کوئی افسر تھے اور نہ ہی کوئی پولیس والے تھے۔ وہ اپنے چچا کے پاس جا کر رہنے لگ گئے، جن کا نام احمد حسین الباقر تھا۔ وہ سیاست میں بہت دلچسپی لیتے تھے اور جس کے ساتھ ساتھ صدام حسین کی دلچسپی بھی بڑھتی گئی۔ اور تو اور صدام حسین کے چچا احمد حسین الباقر صدر بھی بنے اور حکومت کے اہم اور خفیہ کام سر انجام دینے لگے۔ ان خفیہ کاموں کا سر انجام دینے کے لیے انہوں نے صدام حسین کو کہا کہ وہ یہ کام زیادہ بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں اور کسی کو اس بارے میں بتائیں گے بھی نہیں، جن میں سب سے پہلا مقصد مخالفین کو منظر عام سے ہٹانا تھا، جو کہ صدام حسین نے بہت اچھے طریقے سے سر انجام دیا۔ بہت سے مخالفین کا قتل کیا، کچھ کو جلا وطن کیا اور کچھ کو چپ کروا دیا گیا۔ صدام حسین نے بغاوت کی کئی سازشوں کو بے نقاب کیا اور کونسل کا اجلاس بھی طلب کیا تاکہ باغیوں کو گرفتار کیا جائے۔ صدام احمد الحسین باقر کے ساتھ مل کر بہت سا کام انہوں نے حکومت پر کیا۔ دیہاتوں میں بجلی پہنچنے لگی اور بچوں کے لیے اسکول بھی بننے لگے۔ صدام حسین کے سیاست میں معاملات اور دلچسپی اور بڑھنے لگی اور 1989 میں صدام حسین نے اپنے محسن احمد حسین الباقر سے زبردستی استعفیٰ دلوا دیا اور خود عراق کے صدر بن گئے، اور یہاں سے ہی صدام حسین کا عروج شروع ہوا اور یہ 30 سال پر محیط تھا۔ ناظرین، عراق میں اس وقت 6 بڑے عہدے تھے: صدر، وزیر اعظم، وزیر دفاع، پارٹی کا سیکرٹری جنرل، یہ سب صدام حسین کے پاس تھے۔ ناظرین، صدام حسین کی ہوش لباسی اور لائف سٹائل کے چرچے پورے دنیا میں مشہور تھے۔ ان کے سوٹ لندن کے مشہور ٹیلر سیتے تھے۔ صدام حسین کے پاس 300 سے زائد قیمتی سوٹ اور 2500 کے قریب جوتے ہوا کرتے تھے، جبکہ صدام حسین کے 38 محل تھے جن کی دیواریں سنگ مرمر کی تھیں۔ باتھ روم کی ٹوٹیوں پر سونے کا پانی چڑھا ہوا ہوتا تھا۔ صدام حسین عراق کے مضبوط ترین آدمی تھے۔ صدام حسین کا عراق میں چرچا تھا، نہ صرف عراق میں بلکہ پوری دنیا میں صدام حسین کے چرچے تھے۔ عراق میں صدام حسین نے اپنے اتنے مجسمے لگوائے کہ جب بھی بغداد میں کوئی بھی بچہ پیدا ہوتا تو سب سے پہلے اسے صدام حسین کی ہی تصویر نظر آتی۔ تمام مجسموں میں سب سے خاص بات یہ تھی کہ صدام حسین نے ان میں وردی پہن رکھی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ ان کی وردی کو دھونے اور استری کرنے سے پہلے یہ لازمی تھا کہ ہر کوئی ان کی وردی کو سلیوٹ کرتا تھا اور پھر اس کو استری کرتا تھا اور پھر ہی اس کو دھوتا تھا۔ وردی کی طاقت اور تیل کی دولت سے مالا مال شخص صدام حسین کے سوا اور کوئی نہ تھا۔ وہ خود کو عرب دنیا کا رہنما اور تاریخ میں خود کو صلاح الدین ایوبی جیسے سپہ سالار کے برابر سمجھتے تھے،
کے سلطان صلاح الدین ایوبی بھی اسی شہر میں پیدا ہوئے۔ ناظرین، صدر صدام حسین کا یہ تھا عروج کا دور۔ چونکہ ہر عروج کو زوال ہے تو صدام حسین پر بھی زوال آیا۔ امریکہ نے عراق پر حملہ کر دیا اور 8 برس تک جنگ جاری رہی۔ اپریل میں صدر صدام حسین کے دونوں بیٹوں کو قتل کر دیا گیا۔ صدام حسین نے بہت بہادری سے ان سب کا مقابلہ کیا۔ اور تو اور صدام حسین پر بہت سے مقدمات چلائے گئے کہ صدام حسین نے امریکہ کے بہت سے افسران کا قتل کیا ہے، اس وجہ سے ان پر مقدمے کیے گئے اور ان کو حراست میں لے لیا گیا۔ ان کو 138 موت کا ذمہ دار ٹھہرایا گیا اور ان کو امریکہ میں ہی سزائے موت کی سزا سنا دی گئی، اور سزا پر عمل درآمد ہونے تک ان کو نظر بند کر دیا گیا۔ وہ صدام حسین جن کے مشروبات فرانس کی کمپنیاں بنایا کرتی، وہ صدام حسین جن کے کپڑے کوئی عام آدمی نہ پکڑ سکتا تھا، وہ صدام حسین جس کے نام کے چرچے دنیا بھر میں تھے، وہ صدام حسین جس کے نام کی تصویریں ہر جگہ تھی، وہ صدام حسین جس کی بہادری کی مثالیں پوری دنیا دیا کرتی، ان کو پھانسی کی سزا سنا دی گئی۔ جو صدام حسین نے اپنے لیے وکلا کروائے، جو وکیل تھے، ان کو بھی قتل کر دیا گیا۔ آخر کار 30 دسمبر 2006 عید الاضحیٰ کے دن صدر صدام حسین کو پھانسی دے دی گئی۔ جب ان کا آخری وقت تھا، چونکہ تاریخ کے رہنما تھے تو ان کی باتیں اور ان کے الفاظ یاد رکھے جاتے ہیں۔ ان کے آخری الفاظ یہ تھے: میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ابھی انہوں نے کلمہ شہادت اتنا پڑھا ہی تھا کہ ان پر تختہ الٹا دیا۔ جب ان کو پھانسی دی جا رہی تھی، ہر طرف